کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ناقابل تصور دکھ کے درمیان بولے گئے چند کلمات 2025 سال بعد بھی اتنی ہی طاقت رکھتے ہوں؟ یہ سوال ہمیں ایک گہری سوچ کی طرف بلاتا ہے۔ اس دن جسے ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، حضور المسیح یسوع زخمی اور خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور انہوں نے 7 کلمات کہے جو تاریخ میں گونجتے رہے۔ ایسے کلمات جو غصے میں یا مایوسی میں نہیں بلکہ محبت اور رحم میں کہے گئے۔ یہ کوئی عام کلمات نہیں ہے، یہ ایک مکمل زندگی کی آخری گواہی ہے جو سب سے بڑی قربانی پر ختم ہوئی۔ یروشلم میں فسح کا تہوار تھا، زیارت اور خوشی کا وقت۔ شہر ہزاروں زائرین سے بھر گیا تھا، فضا میں کشیدگی تھی۔ رومی حکومت کے سخت قبضے کے تحت بغاوت اور مسیحا کی امید کی سرگوشیاں عام تھیں۔ اسی پس منظر میں ایک مقدمہ ہوا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ناصرت کا ایک شخص یسوع، جسے اس وقت مسیحا کہا جا رہا تھا، مجرم ٹھہرایا گیا۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ محبت نفرت اور گناہ کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ صلیب پر حضور المسیح یسوع کے 7 صلیبی کلمات صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ محبت کی میراث ہیں، خدا کے دل کی ایک جھلک ہے۔ ہر کلمہ گہرے معنی رکھتا ہے، تھکے ہوئے لوگوں کو امید دیتا ہے، کھوئے ہوئے لوگوں کو رہنمائی دیتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو روشنی دیتا ہے۔ یہ کلمات ہمارے گہرے دکھوں اور امیدوں سے بات کرتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ سب سے تاریک لمحوں میں بھی نجات ممکن ہے۔ جب ہم حضور المسیح یسوع کے آخری کلمات کے اس سفر کو شروع کرتے ہیں تو آئے ایک لمحے کے لیے رک کر غور کریں۔ یہ صرف تاریخی کلمات نہیں ہیں بلکہ زندہ الفاظ ہیں جو ہمیں محبت اور نجات کی گہری حقیقتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق جینے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ آئے ہم سب مل کر صلیب کے سایہ میں چلیں اور سنیں وہ آخری کلمات جو صلیب پر کہے گئے۔ گلگتا کا منظر تصور کریں۔ آسمان موت کے سایہ سے بھرا ہوا اس پہاڑی کے اوپر پھیلا ہوا ہے جہاں 3 صلیبیں کھڑی ہیں۔ درمیان میں حضور المسیح یسوع لٹکے ہوئے ہیں۔ ان کا جسم کوڑوں کی مار اور مصلوب کیے جانے کی سختی سے چھل چکا ہے۔ ان کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے جو ان کے قدموں کے نیچے مٹی میں مل رہا ہے۔ ان کے ارد گرد سپاہی ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، مذہبی رہنما طنز کر رہے ہیں اور ہجوم کھڑا ہے، کچھ غمزدہ اور کچھ بے پرواہ۔ اور اس ناقابل تصور تکلیف کے درمیان حضور المسیح یسوع صلیب پر سے پہلا کلمہ کہتے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ الفاظ انسانی عقل کے خلاف محسوس ہوتے ہیں۔ کون ایسے لوگوں کو دیکھ کر جنہوں نے اتنا درد دیا ہو معافی کے ساتھ جواب دے سکتا ہے؟ مگر حضور المسیح یسوع ایسا ہی کرتے ہیں۔ اپنی تکلیف میں وہ خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہاں بھی جہاں انسانی ظلم اپنی انتہا پر نظر آتا ہے، حضور المسیح یسوع باپ کے ساتھ اپنی محبت اور بھروسے کے رشتے کو قائم رکھتے ہیں۔ باپ کا لفظ استعمال کر کے حضور المسیح یسوع ہمیں خدا کے ساتھ اپنے قریبی تعلق کی یاد دلاتے ہیں، ایسا تعلق جس میں وہ ہمیں بھی شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس معافی کا دائرہ غیر معمولی ہے، اس میں وہ رومی سپاہی بھی شامل ہیں جنہوں نے کیلیں ٹھونکی، وہ مذہبی رہنما بھی جنہوں نے مقدمہ تیار کیا، اور وہ ہجوم بھی جنہوں نے پکارا کہ اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ لیکن یہ یہیں ختم نہیں ہوتا، یہ دعا وقت اور جگہ کی حدود سے آگے بڑھتی ہے اور تمام انسانیت کو گھیر لیتی ہے، ماضی، حال اور مستقبل، سب کو۔ یہ آپ کے لیے دعا ہے، یہ میرے لیے دعا ہے، ہر اس جان کے لیے جو گناہ کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یسایہ نبی کے صحیفہ 53 باب اور اس کی 12 آیت نے اس لمحے کی پیش گوئی کی تھی جس میں بتایا گیا ہے کہ اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کے لیے شفاعت کی۔ صلیب پر حضور المسیح یسوع اس پیش گوئی کو پورا کرتے ہیں اور ایسی دنیا کو معافی پیش کرتا ہے جو اس کی مستحق نہیں۔ لیکن کیوں؟ ایسے لوگوں کو کیوں معاف کیا جائے جو کوئی پچھتاوا بھی ظاہر نہیں کرتے؟ تو حضور المسیح یسوع اس کا جواب بھی دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کو قصور سے بری نہیں کرتی بلکہ ان کے اندھے پن
کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ اپنے عمل کی سنگینی کو نہیں سمجھتے۔ سپاہیوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ خدا کے بیٹے کو مصلوب کر رہے ہیں۔ مذہبی رہنما سمجھتے تھے کہ وہ اپنی شریعت اور روایتوں کو بچا رہے ہیں، اور آج بھی کتنی بار ہم لا علمی میں ایسے کام کر جاتے ہیں جب ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کو یا اپنی ہی جان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ معافی صلیب کے پیغام کا مرکزی حصہ ہے۔ یہ غلطی کو خاموشی سے قبول کر لینا نہیں بلکہ محبت کا ایک طاقتور عمل ہے۔ معافی کے ذریعے حضور المسیح یسوع صلیب کے اس معیار کو بدل دیتا ہے جو نشان سزا، ذلت اور موت کا تھا، وہ نجات کی روشنی بن جاتا ہے۔ یہ لمحہ ہمیں اپنی زندگی میں معافی کے مسئلے کا سامنا کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ اس کلمہ کے ذریعے آپ کی زندگی میں وہ کون ہے جسے آپ کو معاف کرنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے؟ شاید کوئی دوست جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہو، کوئی خاندان کا فرد جس نے آپ کو دکھ پہنچایا ہو، یا شاید آپ خود اپنی ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے۔ معاف کرنا اکثر آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمیشہ آزادی دلاتا ہے۔ جب ہم معاف کرتے ہیں تو ہم مسیح کے دل اور کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ حضور المسیح یسوع کی معافی کے اثرات کتنے دور تک گئے ہوں گے، کیونکہ اس دن وہاں موجود ایک سپاہی نے بعد میں اعلان کیا کہ یقیناً یہ خدا کا بیٹا تھا۔ ہاللویا! صلیب پر حضور المسیح یسوع کی یہ دعا دلوں کو نرم کرنے لگی تھی۔ ذرا سوچیں کہ اگر اس تاریک لمحے میں ایسا ہو سکتا تھا تو آج اس کی معافی ہماری زندگیوں کو کتنا زیادہ بدل سکتی ہے۔ اپنے ستانے والوں کو معاف کر کے حضور المسیح یسوع دکھاتا ہے کہ محبت نفرت سے زیادہ طاقتور ہے اور فضل عدالت پر غالب آتا ہے۔ وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ معافی دوسروں کے اعمال پر نہیں بلکہ ہمارے اس فیصلے پر منحصر ہے کہ ہم اپنے دل کو خدا کے دل کے مطابق کریں۔ ذرا تصور کریں کہ اگر ہم اپنی کڑواہٹ، اپنی رنجشیں اور اپنا درد اس کے ہاتھوں میں دے دیں جس نے تمام گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے، تو ہمارے دل سے کتنا بوجھ ہٹ جائے گا۔ صلیب پر سے نکلا حضور المسیح یسوع کی زبان سے یہ پہلا کلمہ صرف ایک درخواست نہیں بلکہ ایک دعوت ہے۔ حضور المسیح یسوع ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم معافی کی اس حیرت انگیز آزادی کا تجربہ کریں، چاہے ہم اسے پانے والے ہوں یا دینے والے۔ وہ ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اپنا غصہ اور غرور چھوڑ دیں اور فضل کی بدل دینے والی قدرت کو قبول کریں۔ جب آپ اس لمحے پر غور کریں تو اس پیشکش کے بارے میں سوچیں جو حضور المسیح یسوع آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ آج آپ کو کس کو معاف کرنے کی ضرورت ہے؟ حضور المسیح یسوع کے یہ الفاظ جو ناقابل تصور درد کے درمیان کہے گئے اس کی الہی محبت کی گواہی ہیں۔ یہ تاریخ میں گونجتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے امید لے کر جو ناقابل معافی سمجھے جاتے ہیں اور ان کے لیے رحم جو اس کے مستحق نہیں۔ اس پہلے کلمہ میں ہم انجیل کا دل دیکھتے ہیں، ایک ایسی محبت جو معاف کرتی ہے یہاں تک کہ جب معاف کرنا ناممکن لگتا ہے۔ پھر مصلوبیت کے شدید درد کے درمیان ایک غیر معمولی مکالمہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضور المسیح یسوع کے دونوں طرف دو مجرم لٹکے ہوئے ہیں جو اپنے جرائم کی وجہ سے موت کی سزا پا چکے ہیں۔ ہجوم کی توہین آمیز آوازیں فضا میں گونج رہی ہیں اور ان تمسخروں کے شور کے درمیان ایک ڈاکو بھی طنز میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیا تو مسیح نہیں ہے؟ اپنے آپ کو اور ہمیں بچا۔ اس کے یہ الفاظ حقارت سے بھرے ہوئے ہیں اور ہجوم کی بے اعتقادی کی باز گشت ہیں، لیکن دوسرا ڈاکو جو اپنے جرم کی حقیقت سے ٹوٹ چکا ہے اسے ڈانٹتا ہے، کہتا ہے کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا جبکہ تو اسی کی سزا بھگت رہا ہے؟ ہم تو انصاف کے تحت سزا پا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس شخص نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ گناہ کا یہ اقرار حیران کن ہے۔ موت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ڈاکو حضور المسیح یسوع کی بے گناہی اور اپنی نااہلی کو پہچان لیتا ہے۔ پھر کلام مقدس کے نہایت گہرے لمحوں میں سے ایک لمحہ آتا ہے۔ وہ حضور المسیح یسوع کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ الفاظ نہایت سادہ مگر بہت گہرے ہیں اور ایمان کا اظہار ہے۔ وہ حضور المسیح یسوع میں جو زخمی اور مصلوب ہے ایک شکست خوردہ انسان نہیں بلکہ ایک بادشاہ دیکھتا ہے۔ ہاللویا! اور اس درخواست
درخواست کے جواب میں حضور المسیح یسوع فرماتے ہیں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ صلیب پر سے نکلے ہوئے یہ دوسرے کلمہ کے الفاظ میں حضور المسیح یسوع نجات کی فوری اور آسان دستیابی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں کوئی تاخیر نہیں، کوئی رسم نہیں، اور نہ ہی نیک اعمال کی کوئی فہرست درکار ہے۔ وہ ڈاکو اپنے ساتھ صرف ایمان لاتا ہے اور یہی کافی ہے۔ حضور المسیح یسوع کہتا ہے آج، نہ کسی طویل توبہ کے بعد، نہ بزرگ کے بعد، اور نہ کسی دوسرے موقع کے بعد، بلکہ آج ہی۔ نجات ایک تحفہ ہے جو ایمان لانے والوں کو مفت دیا جاتا ہے، چاہے وقت کتنا ہی کیوں نہ بیت چکا ہو۔ یہ واقعہ ایک بنیادی سچائی کو ظاہر کرتا ہے، نجات ہر ایک کے لیے دستیاب ہے، چاہے اس کا ماضی کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ توبہ کرنے والا ڈاکو غالباً جرائم کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اپنے آخری لمحوں میں وہ حضور المسیح یسوع کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی بادشاہی میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ لمحہ انگور کے باغ کے مزدوروں کی تمثیل کی یاد دلاتا ہے، جو ہمیں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 20 باب 1 سے 16 آیت میں نظر آتا ہے، جہاں آخر کے پہروں میں بھلائے گئے مزدوروں کو بھی وہی مزدوری ملی جو پورا دن کام کرنے والوں کو ملی تھی۔ خدا کا فضل کمانے کے بارے میں نہیں، بلکہ قبول کرنے کے بارے میں ہے۔ ہاللویا۔ اس ڈاکو کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حضور المسیح یسوع کی طرف رجوع کرنے کے لیے کوئی دیر نہیں ہوتی۔ کتنی بار ہم خود کو فضل کے لائق نہیں سمجھتے اور اپنے ماضی کی غلطیوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ یہ ڈاکو اپنی آخری سانس میں ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ اگر صلیب پر ایک ڈاکو فضل پا سکتا ہے تو ہم بھی پا سکتے ہیں۔ اس کی کہانی اس غلط خیال کو توڑ دیتی ہے کہ نجات کے لیے کامل ہونا یا برسوں کی دینداری ضروری ہے۔ اس کے لیے صرف ایک ایسا دل چاہیے جو ایمان لانے کے لیے تیار ہو۔ یہ دونوں ڈاکو ایک ایسے انتخاب کی بھی نمائندگی کرتے ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہوتا ہے۔ ایک ٹھٹھے اڑاتا ہے اور کرواہٹ اور بے اعتقادی کو تھامے رکھتا ہے، دوسرا اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اور ایک نجات دہندہ کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ دو رد عمل، انکار یا ایمان، وقت کے ساتھ گونجتے رہتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کیا ہم منہ موڑ لیں گے یا اس کی طرف رجوع کریں گے جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ حضور المسیح یسوع کا وعدہ کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا ہر اس شخص کے لیے امید لاتا ہے جو خود کو نااہل سمجھتا ہے۔ لفظ فردوس ایک باغ کی تصویر پیش کرتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سلامتی اور خدا کے ساتھ رفاقت ہو، جو عدن کی یاد دلاتی ہے۔ یہ صرف ایک دور کی امید نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس میں حضور المسیح یسوع ہمیں بلاتا ہے، یہاں تک کہ تکلیف کے درمیان بھی۔ اس کے الفاظ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں اور کوئی زندگی اتنی ٹوٹی ہوئی نہیں کہ اس کی مخلصی سے باہر ہو۔ یہ لمحہ انسانی انصاف اور الہی رحم کے درمیان فرق کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ رومی نظام نے اس ڈاکو کو موت کی سزا دی، لیکن حضور المسیح یسوع جو حقیقی منصف ہے اسے زندگی کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ یہی انجیل کا دل ہے۔ فضل گناہ پر غالب آتا ہے، محبت شریعت پر غالب آتی ہے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ الفاظ جو شدید تکلیف کے درمیان کہے گئے تھے امید کا اعلان ہے۔ یہ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ نجات ہماری قابلیت پر نہیں بلکہ اس کی رضامندی پر منحصر ہے اور اس کی رضامندی کی کوئی حد نہیں۔ جب حضور المسیح یسوع صلیب پر لٹکا ہوا ہے تو اس لمحے کا بوجھ ان لوگوں پر بہت بھاری ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہجوم میں صلیب کے قریب اس کی ماں مریم کھڑی ہے۔ وہ اپنے پہلوٹے بیٹے کو ناقابل تصور درد برداشت کرتے دیکھ کر دل شکستہ ہے۔ یہ شمعون کی اس پیشگوئی کی تکمیل ہے جو اس نے اس وقت کہی تھی جب حضور المسیح یسوع ابھی شیر خوار تھا، اور ایک تلوار تیری جان میں سے گزر جائے گی۔ اب غم کی
کی وہ تلوار گہرائی سے مریم کے دل کو چیر رہی ہے جب وہ اپنے بیٹے کی تکلیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ مقدسہ مریم کے پاس یوحنا کھڑا ہے، وہ شاگرد جس سے یسوع المسیح محبت رکھتا تھا۔ وہ خاموش ہے مگر اپنی وفاداری میں مضبوط ہے۔ دوسروں کے برعکس جو بھاگ گئے تھے، یوحنا وہیں رہتا ہے اور تاریک ترین گھڑی میں بھی ثابت قدم ایمان کی علامت بنتا ہے۔ اس گہرے لمحوں میں حضور المسیح یسوع اپنا تیسرا کلمہ کہتے ہیں کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ حضور المسیح یسوع مقدسہ مریم کو عورت کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اصل زبان کے مطابق یہ لفظ احترام اور شفقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ یہ بظاہر غیر ذاتی سا لگتا ہے مگر اس میں گہرے معنی چھپے ہیں۔ یہ لفظ استعمال کر کے حضور المسیح یسوع توجہ کو صرف زمینی رشتے یعنی ماں اور بیٹے کے تعلق سے ہٹا کر اس وسیع روحانی مقصد کی طرف لے جاتا ہے جسے وہ پورا کر رہا ہے۔ مقدسہ مریم صرف اس کی ماں نہیں بلکہ ان سب کی ماں ہے جو ایمان کے ساتھ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الفاظ میں حضور المسیح یسوع خاندانی رشتوں کی نئی تعریف پیش کرتا ہے۔ وہ مقدسہ مریم اور یوحنا کو ایک دوسرے کے سپرد کرتا ہے اور ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھتا ہے جو خون کے رشتے پر نہیں بلکہ ایمان پر قائم ہے۔ یہ لمحہ اس سچائی کی بازگشت ہے جو حضور المسیح یسوع نے اپنی خدمت کے دوران سکھائی۔ صلیب ایک نئی جماعت یعنی کلیسیا کی بنیاد بن جاتی ہے جہاں محبت اور خیال رکھنا خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ مقدسہ مریم کو یوحنا کے سپرد کرنا حضور المسیح یسوع کی انسانیت کا ایک گہرا اظہار بھی ہے۔ مصلوبیت کی شدید تکلیف کے باوجود وہ اپنے عزیزوں کی بھلائی کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ اپنے دکھ کے درمیان بھی وہ یہ یقینی بناتا ہے کہ اس کی ماں کی دیکھ بھال کی جائے اور وہ اپنے غم میں اکیلی نہ رہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمدردی ہمارے حالات کی پابند نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ہمارے تاریک ترین لمحوں میں بھی ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے سکھایا جاتا ہے۔ مقدسہ مریم اور یوحنا کا تعلق ایمانداروں کے باہمی ربط کی علامت بن جاتا ہے۔ جس طرح حضور المسیح یسوع نے انہیں ایک دوسرے کے سپرد کیا، اسی طرح ہمیں بھی مسیح کے بدن کے طور پر ایک دوسرے کی دیکھ بھال کے لیے سپرد کیا گیا ہے۔ کلیسیا ایک روحانی خاندان ہے جو مسیح کی محبت میں بندھا ہوا ہے اور خوشی اور غم دونوں وقتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ لمحہ ہمیں اپنی زندگی کے رشتوں پر غور کرنے کے لیے بھی دعوت دیتا ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جنہیں خدا نے ہماری زندگی میں رکھا ہے؟ کیا ہم دوسروں کو اپنے خاندان ماننے کے لیے تیار ہیں چاہے اس کے لیے قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے؟ حضور المسیح یسوع کے یہ الفاظ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے محدود دائرے سے باہر نکلیں اور ایسی برادری قائم کریں جہاں محبت سب سے نمایاں خصوصیت ہو۔ عملی طور پر یہ تیسرا کلمہ ہمیں اپنے خاندان کی عزت کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جو اکثر انفرادیت اور ذاتی کامیابی کو ترجیح دیتی ہے، حضور المسیح یسوع کی مثال ہمیں رشتوں کو زیادہ اہمیت دینے کے لیے دعوت دیتی ہے، چاہے وہ والدین کو ایک فون کال ہو، کسی بہن یا بھائی کی مدد کرنا ہو یا کسی پڑوسی کے ساتھ مہربانی کا ایک عمل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام اس محبت کی بازگشت ہیں جو ہمیں حضور المسیح یسوع نے صلیب پر دکھائی۔ ذرا تصور کریں کہ مقدسہ مریم اور یوحنا صلیب کے نیچے اکٹھے کھڑے ہیں، ان کا غم امید کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ حضور المسیح یسوع کے الفاظ اگرچہ درد میں کہے گئے لیکن پھر بھی محبت کا ایک تحفہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اپنی آخری گھڑیوں میں بھی اس نے دوسروں کے بارے میں سوچا۔ یہ کلمہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا، دیکھ تیری ماں۔ یہ الفاظ ہم سب کے لیے اتحاد، ہمدردی اور خیال رکھنے کی ایک دعوت ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مسیح میں ہم کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ ہم ایک ایسے خاندان کا حصہ ہیں جو محبت میں بندھا ہوا ہے اور ایمان کے سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔
پھر آسمان غیر معمولی طور پر تاریک ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب سی خاموشی گلگتہ کو گھیر لیتی ہے۔ 3 گھنٹوں تک سورج اپنی روشنی روک لیتا ہے، گویا ساری مخلوق اپنے خالق کو دکھ سہتے دیکھ کر کانپ اٹھتی ہے۔ پھر اس بھاری خاموشی کو چیرتے ہوئے حضور المسیح یسوع بلند آواز سے پکار اٹھتا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ الفاظ زبور 22 سے لیے گئے ہیں۔ یہ ایک نوحہ بھی ہے اور ایک اعلان بھی۔ پہلی نظر میں یہ مایوسی کا اظہار محسوس ہوتے ہیں، جیسے حضور المسیح یسوع خود کو باپ کی طرف سے چھوڑا ہوا محسوس کر رہا ہو، لیکن یہ زبور کی پیش گوئی سے گہرا تعلق بھی رکھتے ہیں، جو اگرچہ دکھ سے شروع ہوتی ہے مگر فتح پر ختم ہوتی ہے۔ یہ پکار حضور المسیح یسوع کے دکھ کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے اور ساتھ ہی کلام مقدس کی تکمیل کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ اس لمحے میں حضور المسیح یسوع انسانیت کے گناہ کا پورا بوجھ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے لیے گناہ بنا۔ جو کامل رفاقت اس کی باپ کے ساتھ تھی وہ لمحہ بھر کے لیے ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ سزا اپنے اوپر لے لیتا ہے جس کے ہم مستحق تھے۔ یہ جدائی اس بات کی علامت نہیں کہ خدا نے اس سے منہ موڑ لیا، بلکہ یہ اس خلیج کو ظاہر کرتی ہے جو گناہ نے پیدا کی۔ یہ نجات کی قیمت ہے، وہ ناقابل تصور قیمت جو حضور المسیح یسوع انسان کو خدا سے ملاپ کرانے کے لیے ادا کرتا ہے۔ اس پکار کا درد ہر اس شخص کے دل کو چھوتا ہے جس نے کبھی خود کو تنہا، بھولا ہوا یا زندگی کے بوجھ سے دبا ہوا محسوس کیا ہو۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضور المسیح یسوع ہمارے درد کو پوری طرح سمجھتا ہے۔ وہ کوئی دور بیٹھا ہوا نجات دہندہ نہیں، بلکہ وہ ہے جس نے تاریک ترین وادیوں سے گزر کر دکھ کو ہماری خاطر جھیلا ہے۔ اس کی یہ پکار ہمارے اپنے سوالوں اور شکوک کے لمحوں کو بھی جائز قرار دیتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے بھی پکار کر کہا ہے کہ اے خدا تو کہاں ہے؟ حضور المسیح یسوع ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے یہ احساسات باپ کے سامنے لائیں، کیونکہ وہ انہیں گہرائی سے سمجھتا ہے۔ یہ لمحہ ہمیں کلام مقدس میں نوحہ اور فریاد کی اس بھرپور روایت سے بھی جوڑتا ہے جو زبور کی کتاب میں ہم بار بار درد اور غم کی سچی اور کھلی پکاریں دیکھتے ہیں، مگر اکثر ان کا اختتام خدا کی وفاداری پر نئے اعتماد کے ساتھ ہوتا ہے۔ زبور 22 بھی اس سے مختلف نہیں ہے، اگرچہ یہ مایوسی سے شروع ہوتا ہے مگر آخر میں خدا کی نجات اور حاکمیت کے اعلان پر ختم ہوتا ہے کہ زمین کے سب کنارے یاد کریں گے اور خداوند کی طرف رجوع کریں گے۔ صلیب پر حضور المسیح یسوع کی یہ پکار صرف درد کا اظہار نہیں بلکہ ایک اعلان بھی ہے کہ تکلیف کے درمیان بھی خدا کے مقصد پورے ہو رہے ہیں۔ اس لمحے کے ساتھ جو غیر معمولی تاریکی چھا جاتی ہے وہ صرف ایک قدرتی واقعہ نہیں، یہ اس بات کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، یعنی خدا کی نجات کے منصوبے کی تکمیل۔ یہ تاریکی اس جدائی کی عکاسی کرتی ہے جو حضور المسیح یسوع محسوس کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ قیامت کی روشنی کے لیے راستہ بھی تیار کرتی ہے۔ جیسا کہ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے پہلے باب کی 5 آیت اعلان کرتی ہے کہ روشنی تاریکی میں چمکتی ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا۔ جو لوگ خود کو تنہا یا چھوڑا ہوا محسوس کرتے ہیں ان کے لیے صلیب کا یہ چوتھا کلمہ گہری تسلی لاتا ہے۔ حضور المسیح یسوع کی یہ پکار ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم خود کو چھوڑا ہوا محسوس کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حقیقت میں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ خدا کی حضوری ہمیشہ محسوس نہیں ہوتی مگر وہ ہمیشہ وفادار رہتا ہے۔ ہاللویا۔ جس طرح حضور المسیح یسوع کے دکھ کا ایک مقصد تھا اسی طرح ہمارا درد بھی خدا کے بڑے منصوبہ کا حصہ بن سکتا ہے، چاہے ہم اسے اس وقت نہ دیکھ سکیں۔ یہ لمحہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کی حاکمیت پر بھروسہ کریں، خاص طور پر غیر یقینی حالات میں۔
یہ ہمیں بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ ہم امید کو تھامے رکھیں یہاں تک کہ جب ہم تاریکی سے چاروں طرف سے گھیر لیے جائیں۔ صلیب ہمیں سکھاتی ہے کہ تکلیف کہانی کا اختتام نہیں ہے، درد کے بعد نجات ہے، تاریکی کے بعد روشنی چمکتی ہے، اور اس پکار میں ہم اپنی نجات کی قیمت دیکھتے ہیں اور اپنی بحالی کی امید بھی پاتے ہیں۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنا درد، اپنے شکوک اور اپنے سوالات صلیب کے سایہ میں لے آئیں، اس یقین کے ساتھ کہ جس نے سب کچھ برداشت کیا وہ ہمیں سمجھتا بھی ہے اور ہمیں نجات بھی دیتا ہے۔ اب مصلوبیت کا یہ سارا عمل اپنے اختتام کے قریب ہے۔ ناقابل تصور درد کے کئی پہر گزر چکے ہیں۔ حضور المسیح یسوع کا جسم ٹوٹا ہوا اور کمزور ہو کر صلیب پر لٹک رہا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہیں، گلا سوکھ چکا ہے اور اس کی طاقت ختم ہو رہی ہے۔ اس لمحے وہ انہی خشک ہونٹوں اور زبان سے پانچواں کلمہ کہتا ہے، میں پیاسا ہوں۔ یہ سادہ الفاظ گہرے معنی رکھتے ہیں اور مسیح کی انسانیت اور الوہیت دونوں کی جھلک دکھاتے ہیں۔ ایک لحاظ سے میں پیاسا ہوں حضور المسیح یسوع کی جسمانی تکلیف کو ظاہر کرتا ہے۔ مصلوب کرنا صرف ایک اذیت ناک سزا نہیں تھی، بلکہ آہستہ آہستہ پانی کی کمی اور سانس رکنے کے باعث موت کا عمل بھی تھا۔ زبور 22 کی 15 آیت ہزاروں سال پہلے اس درد کی پیش گوئی کرتی ہے جس میں لکھا ہے کہ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا۔ اپنی پیاس کا ذکر کر کے حضور المسیح یسوع کلام مقدس کو پورا کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ اپنے دکھ کے درمیان بھی وہ خدا کی نجات کے منصوبے کو پورا کر رہا ہے۔ پھر زبور 69 کی 21ویں آیت کی ایک اور پیش گوئی بھی پوری ہوتی ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائین بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ لیکن یہ بیان صرف جسمانی ضرورت تک محدود نہیں، میں پیاسا ہوں ایک گہری روحانی پیاس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ حضور المسیح یسوع نے ایک بار فرمایا تھا کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اب وہ خود انسانیت کی خدا سے جدائی کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے۔ اس کی پیاس صرف پانی کی پیاس نہیں بلکہ اس رفاقت کی بحالی کی پیاس ہے جو گناہ کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ یہ دنیا کی نجات کے لیے نجات دہندہ کی تڑپ ہے، ایسی خواہش جو اتنی عظیم ہے کہ وہ خوشی سے صلیب کو برداشت کرتا ہے۔ یہ لمحہ حضور المسیح یسوع کی حقیقی انسانیت کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ وہ جس نے دریاؤں اور سمندروں کو پیدا کیا اب پانی کی بنیادی انسانی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ وہ جس نے کنویں پر سامری عورت کو زندہ پانی پیش کیا تھا اب خود پیاسا ہے۔ یہ تضاد اس کے مجسم ہونے کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضور المسیح یسوع مکمل طور پر خدا ہے اور مکمل طور پر انسان بھی۔ وہ انسانیت کی کمزوری اور دکھ میں شریک ہوتا ہے۔ اس کی پیاس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہ ہماری جسمانی اور روحانی جد و جہد کو سمجھتا ہے۔ یہ بیان کہ میں پیاسا ہوں ہمیں اپنی زندگیوں پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم کس چیز کے پیاسے ہیں؟ ایک ایسی دنیا میں جو اکثر وقتی خوشیوں اور مصروفیات کی پیشکش کرتی ہے، یہ لمحہ ہمیں اپنی جان کی گہری خواہشات کے بارے میں سوچنے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ کیا ہم خدا کے پیاسے ہیں؟ کیا ہم راست بازی کے پیاسے ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں کے طالب ہیں جو حقیقت میں دل کو تسکین دیتی ہیں، یا ہم اپنی پیاس ان چیزوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو آخر کار ہمیں خالی چھوڑ دیتی ہیں؟ حضور المسیح یسوع کی پیاس ہمیں ہمدردی کے ساتھ جواب دینے کی دعوت دیتی ہے، جیسے اس نے ایک بار فرمایا تھا، جو کچھ تم نے میرے ان چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے لیے کیا وہ میرے لیے کیا۔ اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، چاہے وہ جسمانی پیاس یا بھوک ہو یا روحانی پیاس اور بھوک۔ ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم خدا کی محبت کے برتن بنیں اور ضرورت مندوں کو تازگی اور تسلی دیں۔ اس مختصر مگر گہرے بیان میں ہم انجیل کا دل دیکھتے ہیں۔ حضور المسیح یسوع اپنی انسانیت میں ہمارے دکھ کے ساتھ خود کو جوڑتا ہے اور اپنی الوہیت میں وہ امید اور نجات پیش کرتا ہے۔
میں پیاسا ہوں۔ درد کی ایک پکار بھی ہے اور مقصد کا اعلان بھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضور المسیح یسوع کا مشن اس چیز کو بحال کرنا تھا جو ٹوٹ چکی تھی۔ انسان اور خدا کے درمیان فاصلے کو مٹانا تھا اور ہماری جانوں کی گہری پیاس کو سیراب کرنا تھا۔ اب حضور المسیح یسوع کی اس زمینی زندگی کے آخری لمحے قریب آ رہے ہیں۔ ایک فتح مند پکار اس خاموشی کو چیر دیتی ہے، تمام ہوا۔ یہ الفاظ جو ایسی قوت کے ساتھ کہے گئے جو اس کی حالت کے باوجود ناممکن سی لگتی ہے۔ یہ الفاظ شکست کی آہ نہیں بلکہ فتح کا ایک اعلان ہے۔ اس گہرے بیان میں حضور المسیح یسوع اعلان کرتے ہیں کہ ان کا مشن مکمل ہو چکا ہے اور ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ لفظ تمام ہوا یونانی زبان کے جس لفظ سے لیا گیا ہے وہ اپنے اندر گہرے معنی رکھتا ہے۔ قدیم زمانہ میں یہ لفظ عام طور پر اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب کوئی کام مکمل ہو جاتا، کوئی ذمہ داری پوری ہو جاتی یا کوئی قرض ادا کر دیا جاتا۔ گلگتہ پر جمع ہوئے یہودیوں کے لیے یہ الفاظ قربانی کی زبان کی یاد دلاتے ہیں، مگر رومی حکومت کے لوگوں کے لیے اس میں قانونی اور مالی معاملات کے ختم ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ حضور المسیح یسوع کا ان الفاظ کو استعمال کرنا ان دونوں ثقافتی مفہوم کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ گناہ کا قرض پوری طرح ادا ہو چکا ہے اور خدا کی نجات کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اپنی خدمت کے آغاز ہی سے حضور المسیح یسوع کی نگاہ اس لمحے پر تھی۔ ہر تعلیم، ہر معجزہ اور یروشلم کی طرف اٹھایا گیا ہر قدم خدا کے منصوبے کا حصہ تھا۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل 4 باب اور اس کی 34 آیت میں فرمایا جاتا ہے کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پر عمل کروں اور اس کے کام کو پورا کروں۔ اب صلیب پر وہ اعلان کرتا ہے کہ کام مکمل ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، گناہ کی سزا برداشت کی جا چکی ہے اور نجات کا راستہ کھل گیا ہے۔ ہمارے لیے اس بات کا کیا مطلب ہے کہ تمام ہوا؟ اس اعلان کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ حضور المسیح یسوع کی قربانی مکمل ہے۔ اب کسی اور کفارے کی ضرورت نہیں۔ پرانے عہد نامہ کی قربانی کے نظام جو اس آخری قربانی کی طرف اشارہ کرتے تھے اب ضروری نہیں رہے۔ حضور المسیح یسوع کی موت کے وقت ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ یہ اس نئی حقیقت کی علامت ہے۔ انسان اور خدا کے درمیان جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی ہے اور اب ہمیں باپ تک براہ راست رسائی مل گئی ہے۔ اس فتح کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا بوجھ اب ہمارے کاندھوں پر نہیں رہا۔ حضور المسیح یسوع نے سب کچھ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے، ہمارا جرم، ہماری شرمندگی اور ہماری ناکامیاں۔ اپنی موت کے ذریعے سے اس نے وہ زنجیریں توڑ دی ہیں جنہوں نے ہمیں قید کر کے رکھا تھا۔ رومیوں کا خط 8 باب اور پہلی آیت میں اعلان کرتا ہے کہ پس اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں رہا۔ یہ آزادی کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم کماتے ہیں بلکہ ایک تحفہ ہے جو ہمیں ایمان کے ذریعے سے ملتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی طاقت شکست کھا چکی ہے۔ حضور المسیح یسوع کی پکار کہ تمام ہوا کہانی کا اختتام نہیں بلکہ قیامت کا آغاز ہے۔ گناہ اور موت پر فتح پا کر اس نے ان سب کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا راستہ کھول دیا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ فتح صرف مستقبل کے لیے نہیں بلکہ آج ہماری زندگی کو بھی بدل دیتی ہے۔ ہمیں گناہ کے غلاموں کی طرح نہیں بلکہ خدا کے فرزندوں کی طرح جینے کے لیے بلایا گیا ہے جو اس کی روح سے قوت پاتے ہیں۔ تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے وعدے قابل بھروسہ ہیں۔ مسیحا کے بارے میں ہر پیش گوئی حضور المسیح یسوع میں پوری ہوئی، اس کی بیت الحم میں پیدائش سے لے کر صلیب پر اس کے دکھ اٹھانے تک۔ اس کا یہ اعلان کہ کام مکمل ہو گیا ہے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کا کلام کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ایک ایسی دنیا میں جو غیر یقینی سے بھری ہوئی ہے، یہ یقین ہمارے ایمان کو مضبوط بنیاد دیتا ہے۔ ان الفاظ پر غور کرنا ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہم اس آزادی میں جی رہے ہیں جو حضور المسیح یسوع نے ہمارے لیے حاصل کی، یا ہم ابھی بھی اپنے اعمال اور کاموں سے ایسے کوشش کر رہے ہیں جیسے صلیب پر اس کا کام ابھی مکمل نہ ہوا ہو؟
اس کی پکار تمام ہوا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے فضل میں آرام پائیں، لوگوں کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دیں اور اس شناخت کو قبول کریں جو اس نے ہمیں دی ہے، یعنی خدا کے نجات یافتہ فرزند۔ اور یہ لمحہ ہمیں ثابت قدمی کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ حضور المسیح یسوع نے ناقابل تصور تکلیف کے باوجود اپنا کام مکمل کیا۔ اس کی یہ مثال ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم اس کام میں ثابت قدم رہیں جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے، اس بھروسے کے ساتھ کہ وہ ہمیں آخر تک پہنچنے کے لیے قوت دے گا، جیسا کہ پولس رسول کی معرفت لکھا گیا فلپیوں کے نام خط اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ آمین۔ اب اختتام قریب آ گیا ہے، صلیب کا درد تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ اپنی آخری سانس کے ساتھ حضور المسیح یسوع اعتماد اور سپردگی کے الفاظ کہتے ہیں، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ الفاظ گہرے ایمان کے ساتھ کہے گئے اور باپ کے ساتھ حضور المسیح یسوع کے تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مایوسی کی پکار نہیں بلکہ موت کے لمحے میں بھی اعتماد کا اعلان ہے۔ حضور المسیح یسوع کا یہ آخری بیان زبور 31 کی 5ویں آیت سے لیا گیا ہے، جو اعتماد کی ایک دعا ہے اور جسے وفادار یہودی اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اس زبور کو دہرا کر حضور المسیح یسوع نہ صرف خدا باپ پر اپنا بھروسہ ظاہر کرتے ہیں بلکہ ایک اور پیش گوئی کو بھی پورا کرتے ہیں۔ ناقابل تصور درد اور تکلیف کے باوجود حضور المسیح یسوع خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں اور اس قریبی تعلق کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کی زمینی زندگی اور خدمت کے دوران انہیں سنبھالتا رہا۔ یہ سپردگی کا عمل بہت اہم ہے۔ اپنی پوری خدمت کے دوران حضور المسیح یسوع نے باپ کی مرضی کی کامل فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا۔ دریائے یردن میں اپنے بپتسمہ سے لے کر گتسمنی میں اپنی دعاؤں تک حضور المسیح کی زندگی خدا کے منصوبہ کے ساتھ وفاداری کے نشانوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب جب وہ اپنی آخری سانس لے رہے ہیں تو وہ اپنی روح کو باپ کے سپرد کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ موت میں بھی وہ خدا کے ہاتھ میں محفوظ ہیں۔ ذرا غور کریں کہ یہ لمحہ ہمیں بھروسے کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ حضور المسیح یسوع کی موت اختتام نہیں بلکہ ایک منتقلی ہے۔ اس کے الفاظ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ابدیت کے نقطۂ نظر سے دیکھیں، ایک ایسی دنیا جہاں موت کا خوف اکثر انسان پر غالب رہتا ہے۔ حضور المسیح یسوع ہمیں دکھاتے ہیں کہ جب ہم باپ کی محبت میں محفوظ ہوتے ہیں تو موت ڈرنے کی چیز نہیں رہتی۔ اس کی سپردگی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی اسی بھروسے کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ جانتے ہوئے کہ خدا ہماری زندگی کے ہر لمحے پر حاکم ہے۔ حضور المسیح یسوع کی مثال ہمیں یہ سوچنے کے لیے بھی بلاتی ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح خدا کے حوالے کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ ایک ایسی ثقافت میں جو خود مختاری اور خود انحصاری کو اہمیت دیتی ہے، سپردگی بظاہر عجیب محسوس ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی آزادی پکڑے رہنے میں نہیں بلکہ چھوڑ دینے میں ہے۔ جب ہم اپنی زندگی، اپنے منصوبے اور حتیٰ کہ اپنی جد و جہد بھی خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں تو ہمیں وہ سلامتی ملتی ہے جو اس کی بھلائی اور حاکمیت پر بھروسہ کرنے سے آتی ہے۔ یہ آخری کلمہ بہت ذاتی بھی ہے۔ جب حضور المسیح یسوع اپنی روح کو سپرد کرتا ہے تو وہ ہمیں ایمان کا سب سے بڑا نمونہ دکھاتا ہے، اپنی پوری زندگی خدا کی حفاظت میں سونپ دینا۔ کتنی بار ہم اپنی زندگی پر خود قابو رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے دل یا زندگی کے کچھ حصہ اس سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ حضور المسیح یسوع کی اس زمینی زندگی کے آخری لمحات ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ کھول دیں اور اپنے خوف چھوڑ دیں، اس یقین کے ساتھ کہ جس خدا نے اسے سنبھالا وہی ہمیں بھی سنبھالتا ہے۔ ایمانداروں کے لیے یہ لمحہ بڑی امید رکھتا ہے۔ حضور المسیح یسوع کی موت کہانی کا اختتام نہیں، باپ پر اس کا بھروسہ تیسرے دن قیامت میں ثابت ہو جاتا ہے، جو ایک شاندار اعلان ہے کہ موت شکست کھا چکی ہے۔ جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جسمانی موت آخری باب نہیں ہے، جیسا کہ پالوس رسول کرنتھیوں کے نام لکھے گئے پہلے خط اور اس کے 15ویں باب کی 54 آیت میں لکھتے ہیں کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی،
جب ہم صلیب کے سایہ میں کھڑے ہو کر حضور المسیح یسوع کے آخری الفاظ پر غور کرتے ہیں تو ہم محبت، نجات اور فتح کے ایک گہرے سفر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہر کلمہ، ہر جملہ جو مصلوبیت کے درد کے درمیان کہا گیا ایسے معنی رکھتا ہے جو وقت کی حدوں سے آگے ہیں۔ یہ سب مل کر انجیل کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں اور انسانیت کے لیے خدا کی بے حد محبت کی گواہی دیتے ہیں۔ حضور المسیح یسوع کے الفاظ معافی سے شروع ہوتے ہیں کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس لمحے میں وہ خدا کے دل کو ظاہر کرتا ہے، ایسا دل جو ملامت نہیں بلکہ نجات چاہتا ہے۔ پھر وہ توبہ کرنے والوں کو امید دیتا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ وعدہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نجات ہماری قابلیت پر نہیں بلکہ ایمان پر منحصر ہے۔ پھر اپنے تیسرا کلمہ میں اے عورت دیکھ تیرا بیٹا اور دیکھ تیری ماں۔ حضور المسیح یسوع خاندان کے رشتوں کو نئی تعریف دیتا ہے اور ہمیں ایمان اور محبت کی ایک جماعت میں بلاتا ہے۔ پھر وہ اپنی درد بھری پکار میں جب کہتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو وہ گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے اور انسانی مایوسی کی گہرائی کو محسوس کرتا ہے تاکہ ہمیں کبھی خدا سے جدائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں تو حضور المسیح یسوع کی جسمانی اور روحانی پیاس ہمیں اس کی انسانیت اور ہماری نجات کے بارے میں اس کی خواہش کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کا کہا گیا چھٹا کلمہ کہ تمام ہوا اس کے مشن کی تکمیل کا اعلان کرتا ہے، ایک فتح مند اعلان کہ گناہ کا قرض مکمل طور پر ادا کر دیا گیا ہے۔ آخر میں اس زمینی زندگی کی آخری لمحات میں وہ پورے اعتماد سے کہتا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ الفاظ خدا کی حاکمیت پر کامل بھروسے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جملہ انسانی دل کی گہری جد و جہد اور بڑی امیدوں کو مخاطب کرتا ہے۔ معافی، امید، تعلق، سمجھ، تسکین، فتح اور بھروسہ۔ لیکن یہ کلمات صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک دعوت ہے کہ آپ حضور المسیح یسوع کی پیش کی ہوئی معافی کا کیا جواب دیں گے، اس امید کا کیا جواب دیں گے جس کا وہ اعلان کرتا ہے، اور اس بھروسے کا کیا جواب دیں گے جس کی مثال وہ دیتا ہے۔ صلیب ہم سے جواب مانگتی ہے، خوف کا نہیں بلکہ ایمان کا، کوشش کا نہیں بلکہ سپردگی کا۔ تاریخ کے سب سے تاریک لمحے میں محبت کی سب سے تیز چمکتی ہوئی روشنی، یہ روشنی آج بھی چمک رہی ہے اور ہر اس شخص کے لیے خدا تک جانے کا راستہ روشن کرتی ہے جو ایمان لاتا ہے۔ جب ہم اس غور و فکر کو ختم کرتے ہیں تو آئیں ہم صلیب کی میراث کو اپنی زندگیوں میں لے کر چلیں، ایسے لوگوں کی طرح جیتے ہوئے جو معاف کیے گئے، نجات پائے ہوئے اور فتح مند ہیں۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں صلیب کی اس میراث کو کیسے زندہ کریں گے؟ یہ سوال ہمارے دل میں باقی رہتا ہے اور ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ہر خیال، ہر لفظ اور ہر عمل میں حضور المسیح یسوع کی محبت اور قربانی کو ظاہر کریں۔ دعا ہے کہ حضور المسیح یسوع کے صلیب پر کہے گئے آخری کلمات ہمیں صرف آج ہی نہیں بلکہ ہر دن متاثر کرتے رہیں جب ہم اس کی محبت کی روشنی میں چلتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ خداوند کے فضل سے بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک آپ سب کی سلامتی ہو اور ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جائیں۔ اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے، آمین۔